حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں حضرت زلیخا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب زلیخا کا انتقال ہوا اور یوسف علیہ السلام نے ان کو خود پھر دفن کیا، اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت اور ناساز ہوگی اور کم و بیش 20 دن آپ پھر بقید حیات رہے، ظاہری زندگی سے متصف رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ اب دعا دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ دعا یہ تھی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے مولا تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سنبھالنے والا بھی مجھے تو ہی ہے، مجھ پر جو بھی عنایات ہیں وہ تیری ہی ہیں، اور پھر توفنی مسلمہ، مجھے حالت اسلام میں موت دے دے، حالت اسلام میں موت دے دے۔ میں یہاں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اور یوسف علیہ السلام سے بڑا متقی پرہیزگار اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عقیدے کا اظہار کیا کیا ہے کہ بادشاہ بھی تو ہی ہے، سدا بادشاہی اللہ دی ہیں، اللہ ہی وارث، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، یہ عقیدے ہوتے ہیں نا، اور اس عقیدے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ عقیدے سارے بیان کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہتے ہیں قد اتیتنی من الملک، مولا کریم تو نے ہی مجھے بادشاہی دی ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی مجھے تو نے ہی دیا ہے، سارا کچھ میں نے تیرے سے لیا ہے، فاطر السماوات والارض، زمینوں کا بنانے والا تو ہی ہے، آسمانوں کا بنانے والا تو ہی ہے، آسمان کی چھت بنائی ہے، پھر جناب زمین بنائی ہے، کیلے بنائے ہیں، انگور بنائے ہیں، پھل بنائے ہیں۔ بڑے مولوی تقریریں کرتے ہیں نا، وہ ساری گنتی کرتے ہیں، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، لہذا نبی نے کچھ نہیں کیا، اینڈ پہ یہ اثر نقطہ نکالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سارا کچھ تیرا ہے مولا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، ساری باتیں سارے معاملات میرے تیری طرف ہی ہیں، اور مجھے موت دے تو حالت اسلام میں۔ اب اس کے علاوہ اور کیا بچا؟ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مولا مجھے اپنے پیاروں کے ساتھ کر دے، مجھے اپنے پیاروں کے، بھائی اللہ نماز پڑھو روزے رکھو بس، ولیوں کے چکر تسی کیوں پے ہوئے ہو؟ بات تو بڑی بھلی لگتی ہے، بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بتوں کو نہ پکارو، اور تم ولیوں کو پکارے جا رہے ہو، یار بندے بنو یہ، ہاں تو ٹھیک ہے نا، بندے بنے ہوئے ہم، بھائی اللہ کو حاجت روا بھی مانا، مشکل کشا بھی مانا، داتا بھی مانا، سارا کچھ مانا، پھر بھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں مولا کریم مینوں اپنے نیک بندے دے نال کر دے۔ اے پینڈا عشق دا آخر تے ٹرنے نال مکنا اے، او منزل نو نہیں پا سکدے، او منزل نو نہیں پا سکدے، جیڑے بیٹھے کرے رہے۔ بھائی یہ ڈھونڈنا تو پڑے گا، یہ ولیوں کا ساتھ، اللہ کے پیاروں کا ساتھ، ہر نیچے والے کو اوپر والے کا ساتھ چاہیے، انبیاء کرام کو بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہیے، اولیاء کو صحابہ کی چاہیے، صحابہ کو سرکار کی چاہیے، اور ہم جیسوں کو وہ اولیاء کا ساتھ چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مولا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔